اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ اکبر. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوی. رواہ احمد. میرے دوستو، میرے بزرگوں، بات میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں مکمل کروں؟ میں آج بات یہاں سے شروع کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں میرے شیخ جن سے میں نے حدیث پڑھی وہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ ابن قیم کا ایک قول نقل کرتے تھے اور وہ کہتے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ وہ علامہ وہ ہے بھی ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بارے میں یہ کہتے، مکہ معظمہ کے بعد مکہ مکرمہ کے بعد ذکر کرتے سب سے پہلے کس کا ذکر کرتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا. اور پھر اس کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ لو وزنت، اگر اس کو کا وزن کیا جائے عرش کے ساتھ اور کرسی کے ساتھ تو لرجح، تو عرش اور کرسی جو ہے اس کا مقام کم ہے اور محمد الرسول اللہ کے روضہ اطہر کا مقام اونچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری متاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وہ شے عطا فرمائی جس کی انسانیت کو ضرورت تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک خاص بات ہمیں سمجھائی وہ ساری خاص ہیں، مگر یہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی اور قرآن مجید سے سمجھائی، اور ابھی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ بھی میں نے پڑھا. آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری شاخیں بنائیں. اللہ اکبر. وَخَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ.
تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں، کوئی جاٹ ہے، کوئی جو ہے کوئی گوندل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی راجہ ہے، یہ سارے جو القابات ہیں یہ صرف پہچاننے کے لیے ہیں۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اب آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے تو آئیڈینٹی کارڈ کیوں بنتا ہے؟ تاکہ پہچانا جائے آدمی۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مجھے، مدتوں سے ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اللہ ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ گھر بھی، یہاں کتنے ہی گھر ہیں کہ جن کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ ان میں سے یہ گھر بھی ہے کہ سارا گھر اولیاء اللہ کا، بچے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب داڑھیوں والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ تحفہ اور یہ نصیب کسی کو ملتا ہے؟ جیسے الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب چونکہ سامنے بیٹھے ہیں تو تعریف کرنی جو ہے ذرا اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا خاندان بھی الحمدللہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا بنا دیا، اور الحمدللہ سب دن رات اس میں فکر میں رہتے ہیں کہ دین کی آبیاری ہو جائے اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی کہلوا دیا، کوئی ہندوستانی بن گیا، کوئی امریکن بن گیا، کوئی آسٹریلین بن گیا، کوئی یمنی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو یہ ساری جہتیں اور یہ سارے تعلقات جن کا اظہار ہوا ہے یہ کس لیے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ٹھیک ہے نا جی حضرت؟ آگے بات کیا فرمائی؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ جو نہیں سمجھ آنی لوگوں کو، اور آئے گی بھی نہیں، شاید قیامت تک نہیں آئے گی، کسی کو یہ سمجھ آتی ہے، جس کو سمجھ آتی ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، تم میں سب سے معزز وہ ہے، سب سے عزت والا وہ ہے، کون؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مال سے عزت نہیں ہوتی، مال سے عزت نہیں ہوتی، کوٹھیوں سے عزت نہیں ہوتی، کاروں سے عزت نہیں ہوتی۔ عزت کس سے ہوتی ہے؟ تقوی سے ہوتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو تم میں سب سے معزز وہی ہے جو تم سب سے اتقا ہے۔ اتقا کا معنی سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر میں ایک حدیث سناؤں گا، بس 2 ہی حدیثیں سنانی ہے، وقت ہی اتنا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ انہوں نے تو دیکھا نہیں، حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کو دیکھا نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، اور پھر 3 گھنٹے بیان فرماتے تھے، کہتے وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، اور میرے پاس وقت ہوتا تو میں بیان کرتا۔ یہ بات حضور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضلہ بتقوی، فرمایا تو نہ سرخ سے بہتر ہے نہ کالے سے بہتر ہے۔ تو یہ خیال کر کہ کالا جو ہے، کالا وہ مجھ سے برا ہے، اور میں چونکہ سفید منہ والا ہوں اور سفید کھال والا ہوں، لہذا مجھ میں کوئی بڑی فضیلت آ گئی۔ فرمایا یہ سیاہی اور سفیدی سے فضیلت نہیں آتی، فضیلت کس سے آتی ہے؟ فضیلت اللہ کے ڈر سے آتی ہے، فضیلت تقویٰ سے آتی ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، سچی بات ہے کہ جس دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کر 23 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک یہی پیغام پہنچایا کہ الا ان تفضلہ بتقوی، تمہاری فضیلت جو ہے انسان کی وہ تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگو عزت تو اللہ کی ہے،
عزت تو اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت مومنوں کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا حضرت مولانا، مطلب یہ ہوا کہ جو یہ بات سمجھتے نہیں وہ منافق ہیں، جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جو سمجھتے ہیں کہ جو اچھے کپڑے پہن لے، جو اچھا بڑا دولت مند ہو، جو بہت بڑے محل میں رہتا ہو، وہ بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عزت تو اللہ کی، عزت اللہ کے رسول کی، اور عزت مومنین کی، مومنوں کی، اللہ کے ماننے والوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کی عزت۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ منافقت ہے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ ہم جو شے عزت والی ہے اس کو تو ہم ذلت والی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اتنی آیتیں میرے سامنے آ گئی اور علماء کے سامنے آ گئی جو آپ سب جانتے ہیں۔ میں صرف ایک بات، چھوٹی سی بات، اب 15 منٹ رہ گئے، 15 منٹ بھی نہیں رہے، اب 15 منٹ میں کیا میں بتا دوں، لیکن یہ بات ضرور بتانی ہے، یہ بات ضرور بتانی ہے۔ اب وہ بات کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل، اب میں روایت بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا وقت بھی نہیں، میں اس کا ترجمہ ہی سناؤں گا، اور اس میں بھی جو آخری بات ہے وہ بتاؤں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں یمن کا گورنر بنا کے، مقرر کر کے اس کو رخصت فرمایا۔ اور رخصت کیسے فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کہ کہتے ہیں کہ معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ۔ آپ یہی دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں اگر سمجھ والا بندہ ہو اسی پر وجد کھا جائے، سچی بات ہے۔ بات کیا ہے؟ عظمت کیا ہے؟ اسی کو عظمت کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، وہ جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، معاذ بن جبل کو گھوڑے پر بٹھایا ہوا ہے، اور ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، حضور آگے چل رہے ہیں، اور وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں کہ تم یمن میں جا رہے ہو، تم نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھو اگلی بات بتاؤں، اگلی بات یہ کہ ہاں سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وصیتوں سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ، اب دیکھو اے معاذ سنو بھائی، دھیان سے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کیا کہا؟ اے معاذ انک عسى لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے میرے پیارے معاذ، ہو سکتا ہے اس کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو، اس کے بعد تیری میری، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی عاشق ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، میں اور آپ کیا سمجھیں گے اس بات کو؟ جو بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا؟ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرِّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے تو میری مسجد کے پاس سے گزرے اور میری قبر کے پاس سے گزرے، میں اور آپ کیا جانتے ہیں اس کی اہمیت؟ کیا جانتے ہیں؟ یہ تو معاذ بن جبل ہی جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا صحابہ جانتے تھے کہ اس بات کی قیمت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی حضرت معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاذ بن جبل نے، تو وہ بکا، رونے لگ گئے، اور روتے بھی کس طرح تھے؟ چیخ کر رو رہے تھے۔ بڑی میں باقی حدیث کا ترجمہ سنانا بھی میرے پاس مشکل ہے، وقت کوئی نہیں، بس اتنی بات بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جو بات کہی حضرت معاذ سے وہی سنانی تھی۔ حضرت معاذ کو رخصت کرتے ہوئے وہ رو رہے تھے اور چیخیں مار رہے تھے کہ آج کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوگی، تو اب
بڑے پریشان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے لیکن منہ دوسری طرف کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر یہ اور رونے رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانو ہے سو کانو. فرمایا میرے قریب قیامت کے دن سب سے یہ نہ سمجھو کہ وہ پاکستانی ہوگا یا سعودی ہوگا یا مدنی ہوگا یا وہ وہاں اسرائیلی ہوگا یا وہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آدمی مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے یا مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے یا تو بیت المقدس کا رہنے والا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ تعلق رکھنے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے ساتھ تعلق رکھنے والے وہی ہوں گے جو متقی ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, اللہ کے بندے ہوں گے. میرا ان کے ساتھ دنیا میں بھی تعلق ہوگا اور آخرت میں بھی تعلق ہوگا. کیا میں بات سناؤں. اور ایک اور بات تھوڑی ہی اسی سنا کے پھر میں آگے چلتا ہوں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کیا, جب مکہ معظمہ فتح ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے سارے پہلے بت توڑوائے. ایک بت کی طرف حضور اشارہ کرتے جاتے تھے اور بت ٹوٹتے جاتے تھے. 360 بت ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا اشارہ کرتے تھے اور بت ٹوٹ جاتا تھا. سارے بت ٹوٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا وہ کون بلال. اللہ اکبر. میں اس بلال کا ذکر کروں کس زبان سے ذکر کروں؟ میرا خیال ہے اقبال کی زبان سے میں ذکر کرتا ہوں. حضرت صاحب آپ پڑھا کریں نا, یہ بھی پڑھا کریں, یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. وہ کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا. اللہ اکبر. مولانا کیا بات ہے. اقبال بھی اقبال ہے نا. اسی مسجد میں وہ نماز پڑھتا رہا ہے الحمدللہ. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آزادی, تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی, تیری غلامی کے صدقے وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے. اللہ اکبر. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے شوق میں تو نے بزے ستم کے لیے. اللہ اکبر. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ بلال سے پوچھو نا یہ ساری بات بلال سے پوچھو. تو بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اے کالے, اے حبشی, یہ سارے مکے کے لوگ, یہ سارے مدینے کے لوگ اور یہ سارے مہاجر اور سارے انصار یہاں آئے ہوئے ہیں. اب تم کھڑے ہو جاؤ اور بیت اللہ شریف پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں تم اذان دو. حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بلال رنگ کا تو کالا ہے, میرا دل کا تیرا روشن ہے, تو کھڑا ہو جا. کہاں کھڑا ہو جا؟ بیت اللہ شریف پر کھڑا کر دیا اور بلال اذان دے رہے ہیں. تو یہ سمجھو کہ بھائی سعودی ہونے سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہو جاتا, سعودی ہونے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا ہے, اور اسرائیلی ہونے سے کوئی بدلہ نہیں ہو جاتا. مدینہ کا رہنے والا, مدینہ کے بسنے والا, وہ بھی کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا. مدینہ میں رہنے والے کون تھے؟ وہ ایسے لوگ بھی تھے جو سب سے بڑے حضور کے دشمن ہے نا بھائی. حضور کے سب سے بڑے دشمن
جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر اتہام لگایا وہ بھی مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مدینے کا رہنے والا ہے یا مکے کا رہنے والا ہے، اس وجہ سے اس کی عزت نہ کرو، اس کی عزت اس وجہ سے کرو کہ اس کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، حضور کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ بلال کا جو مقام تھا، بلال کا جو مقام تھا وہ کس کو حاصل ہوا، اور حضرت عمر کا جو مقام تھا وہ کس کو حاصل ہوا، حضرت معاذ بن جبل کا جو مقام تھا وہ کس کو حاصل ہوا، وہ انہی کو حاصل ہوا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ چومے، ان کے آپ کے پاؤں چومے، ان کے سر چومے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، وہ حدیبیہ کے مقام پر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وضو کرا رہے تھے، اور وضو میں کیا، حضور وضو کر رہے ہیں، اور اب کیا ہوا، وہ سینکڑوں آدمی وہ ٹوٹ پڑے، کہاں کیا کرتے تھے کہ یہ پانی ہمیں لگے، یہ پانی ہمیں لگے، ایک کہتا تھا یہ پانی کا ایک گھونٹ میں بھر لوں، دوسرا کہتا تھا کہ یہ پانی کا ایک چھینٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگا لے۔ اور دوستو یہ بات پڑھائی ہے، یہ پڑھائی ہے، نہ سعودی ہونا پڑھائی ہے، نہ مکی ہونا پڑھائی ہے، نہ مدنی ہونا پڑھائی ہے، پڑھائی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جو حضور کے ساتھ تعلق رکھے گا جہاں کہیں بھی ہوگا۔ آج ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ اِنَّهُ لِلنَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ، کبھی یہ نہ کہو یہ سعودی ہے تو یہ بڑا ہے اور یہ اسرائیلی ہے تو بڑا ہے، بڑا وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا خادم ہے، جو بڑا وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے۔ آج مکہ مکرمہ میں مجرے ہو رہے ہیں، آج مکہ مکرمہ میں سین میں 30 40 100 سین میں بنائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ بڑے ہو گئے؟ بڑا کوئی نہیں، بڑا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، للہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ آج مجھے یہی بات کہنی تھی اور یہی بات میرے لیے کافی ہے، اور آپ کے لیے بھی یہی بات کافی ہے۔ کسی کو یہ سمجھ کر کہ یہ سعودیہ کا رہنے والا ہے اور اس کی عزت ہے، نہیں، اب ہمیں وہ کافر ہو، وہ ملحد ہو اور منافق ہو تو ہمیں اس کی کیا عزت ہے؟ ہماری تو عزت کس کے ساتھ ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے جس جگہ بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، یہاں یہ لفظ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّهُ لِلنَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ، فرمایا میرے قریب وہی ہوں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی روشن بات ہے جس طرح یہ آپ کو ٹیوبیں نظر آ رہی ہیں، اس سے زیادہ روشن ہے۔ اِنَّهُ لِلنَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ، میرے قریب وہی ہیں جو مجھ سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی قریب ہیں، اور کسی کو میں منہ میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ وہی ہے۔ اِنَّهُ لِلنَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ من کانوا، دیکھو نا جی کیا لطف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں ساری بات ختم کر دی۔ من کانوا ہے سو کانوا، جہاں کے بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، جہاں کے بھی ہوں گے، چاہے وہ اسرائیل کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے مدینہ کے رہنے والے ہوں، اور چاہے وہ لاہور کے رہنے والے ہوں، چاہے امریکہ کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن اللہ کا قرب جس کو اسی کو حاصل ہوگا کہ جس جو میرے قریب ہے، جو میرے قریب ہے، جس نے میرے طریقے پر عمل کیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو دیکھا اور میرے طریقے پر عمل کیا وہی کامیاب ہے۔ من تمسک بسنتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الا فساد امتی، جب امت میں طرح طرح کے فساد اور خرابیاں پیدا ہوگی تو جو شخص میرے طریقے کو اپنائے گا، فرمایا وہی میرا ہے۔ من تمسک بسنتی الا فساد امتی، حضرت بیٹھے عربی جانتے، من تمسک بسنتی الا فساد امتی، یہ کبھی نہ کہو یہ بڑا ہے، بڑا میرا اللہ ہے، بڑا میرا رب ہے، بڑا میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے بڑا کوئی، اب جو کچھ بھی ہمیں جو ملا، ایمان ملا حضور سے ملا، اسلام ملا حضور سے ملا، قرآن ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور ساری کائنات کی جو سچائیاں ہیں اور بھلائیاں ہیں
وہ ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسود سے تو ملی. اور میں کہتا ہوں جس نے اب بھی اور کبھی نہ فخر کرو کہ میرے پاس چار پیسے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے تو کسی کام کے ہو، اور اگر حضور کے ساتھ تعلق نہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ دنیا میں کسی کام کے نہ آخرت میں کسی کام کے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ ان کو، ان کا نام، یہ میرا نام لیتے تھے لیکن کام کوئی میری مرضی کا کام نہیں کرتے تھے، ان کو لے جاؤ، ان کو لے جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو دوستو میں نے آج ایک بہت بڑی حقیقت آپ کے سامنے بتا دی ہے. کوئی نہ سمجھے کہ سعودی ہونا کوئی بڑی بات ہے، مدنی ہونا کوئی بڑی بات ہے، مکی ہونا کوئی بڑی بات ہے. بات یہ ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے وہ چاہے لاہور کا ہوگا اللہ کو وہ بھی محبوب ہوگا. جو حضور کا بنے گا بمصطفیٰ. بس اسی بات پر ختم کرتا ہوں. اقبال نے کیا بات کہی، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے بھی موس. اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ساتھ ملا لو، مصطفیٰ کے ساتھ چلے جاؤ. دین اسی کا نام ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے بھی موس. گربعون رسیدی تمام بولا بھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں جوڑو گے تو سب ابو لہب ہو، ابو لہب ہو. اے اللہ تو ہمیں ایسا ہونے سے بچا اور ہمیں سچی حضور کی محبت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.